قبر میں کیسے رات کٹتی ہے، کیسے کالی کالی راتیں ہیں قبر کی، کتنے خطرناک راتیں ہیں، مولانا کا بیان سنیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قبر کی کیسی راتیں ہیں۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اپنے بھی پرائے بھی، گورے بھی کالے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، لمبے قد والے چھوٹے قد والے، جسامت والے قامت والے، پتلے موٹے، سارے کے سارے کافر مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند اور سورج چاند کی چمک کا مالک جب یوں اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نب کے سیاہی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہت کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ۔ کھانا کھا کے جس کا نام جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، اتحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کوئی بھلا بات ہے، میرا ورثہ، میری ملکت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے۔ یقین جانو کسی کی ملکت مال ہے، کسی کی ملکت زمین ہے، کسی کی ملکت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکت لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ اور میرے عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلا فلا کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربع میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی عرقی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا، کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو جس پہ میرے عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حیو یا قیوم والی، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے۔ تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرہیز، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں عرق گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، مشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا۔ کہنے لگے او بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے، میت کے کان میں پوچھ تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی فوراً اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کے ڈٹھا، اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے، میری کبریائی کی قسم میں پھر بھی تجھے دکھاؤں گا۔
کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر فرمایا کرتے، بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگو، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راولپنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی، مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا، کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا، ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیڈ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے۔ میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے، بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بیوقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر، صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ قرآن میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم ہے۔ کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی؟ آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی۔ فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین، ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے۔ مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانس سے چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔
مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ دے دعا کرو جی، گرمی لئی دعا کرو جی، اللہ اکبر، دعا تم سارے دعا کرو میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو۔ پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ واجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو موچ پا کے گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلبدار دیو، تیرے باپ کے نوکر ہیں، اے کام تے بھی تے کر، تو نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی لے سکتا۔ تم نے اس محکمے کو، ان ویکنسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے، کراتا ہے، باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں، اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔
وہ کہندے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کناں نوں لوا لے، ابا اسی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے والے نے نہیں کیتی ساڈی عزت کی کرن گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے. 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا. رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے. 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی، چھٹی کوئی نہیں. عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی، چھٹی کوئی نہیں. صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا. میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا. بھالا نہیں اچھی زمین کو. بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی. یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی. آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے. ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے. بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا. تمہیں اچھا لگے گا 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے؟ اگلی بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی. اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا. دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پردہ اندر چلی جاتی ہیں. اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا. اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو. رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو. اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا. بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے. علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے. بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا. اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے. حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں. چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا، نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی ہے، پگ نہیں باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑا تھا، پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے؟ اللہ اکبر، قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا. تو کوئی اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا، تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے یہاں بھاگ رہا تھا. تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے، تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. زور زور سے کہہ
تھا اچا درود شریف پڑھو، بابے دی مغفرت دی دعا کرو، تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھا اللہ کی قسم۔ جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بندھوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ، مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے۔ کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو، لوگ کہاں جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دیا، دعا لمبی چا کرو، روٹی تقسیم ہو رہی ہے، لمبی چا کرو لمبی چا کرو ہے۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا، انطعم فی سبیل اللہ۔ کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی ہوئی آدھی کتری ہوئی، آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت، پلٹ کے نہ گیا، ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا، کھسے میں ہاتھ نہ ڈالا، جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا۔ جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، قدم بھاری بھاری ہو گئے، بچوں کو اولاد کو بلایا، کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا۔ بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا، بیٹے یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا۔ ایک باغ بچا، کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا، جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا۔ ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا؟ وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ کہ پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا، جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی، اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی۔ اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے۔